الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ رب ذوالجلال نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے کلام پاک میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ انہی واقعات میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات اور واقعات میں سے ایک، انہوں نے سبا کی ملکہ کو مسلمان ہونے کے لیے گرامی نامہ ارسال کیا۔ اس نے جواب میں آپ کی خدمت میں تحفے بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے واپس کر دیے اور اس کو لکھا کہ ہم ایسا لشکر لے کے آئیں گے جس کے مقابلے کی اس میں تاب نہ ہو، اور دوسری جانب انہوں نے اپنے مصاحبین سے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے ان کو توقع ہوئی کہ وہ خود آئے گی، تو اپنے مصاحبین سے فرمایا کہ کون ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا عرش ہمارے پاس لے آئے۔ ایک جن عفریت نامی نے کہا آپ کے اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے میں وہ عرش آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ ایک دوسرے شخص نے جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، اس نے کہا آپ کے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے وہ عرش آپ کے روبرو موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اسی گفتگو کے فوراً بعد وہ عرش ان کے سامنے موجود تھا۔ اب اس کے بعد جو کلمات انہوں نے کہے رب العالمین کو بہت پسند آئے اور ہمارے فائدے کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے فائدے کے لیے اپنے کلام پاک میں انہیں محفوظ فرمائے، اور وہی الفاظ مبارکہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ دیکھیے سورہ الفرقان، سورہ النمل، دیکھیے سورہ النمل 19واں پارہ، آیت شریفہ نمبر 40، غالباً آپ کے پاس صفحہ 381 381۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب انہوں نے اس عرش کو اپنے ساتھ دیکھا کہ وہاں ٹکا ہوا ہے، قال، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ رک جائیے، اس میں میرے اور آپ سب کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے عظیم سبق ہے۔ ہماری حیثیت عام طور پر کیا ہے، جب اپنا مقصد پا لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پھر کہانیاں بناتے ہیں، بیگم کا سر کھا دیتے ہیں، میں نے یوں کہا، میں نے یوں کہا، تیرا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بولنے والا یہ تنہا، باقی ساری دنیا قبرستان، میں، اور وہ بیچاری مسکینی پھنسی ہوئی ہے، کیا کرے، اس کی میں سن کے تنگ ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ میں کی بیماری شاید کوئی اس سے بچا ہو، نہیں، یہ کہانی کوئی نہیں۔ ھذا من فضل ربی، باقی سب جھوٹ کا پرندہ ہے۔ آج اگر میں آپ یہ سبق لے جائیں
اللہ کی فضل و کرم سے زندگی بھر کے یہ کام. ھذا من فضل ربی. جو نعمت ملے، جو بھی ملے، کہاں سے آئی؟ کب بولو زور سے. لیکن کیا میں آپ اپنی زندگی میں اس کو مانتے؟ ہاں ماننے والے ہیں، خوش نصیب، لیکن تھوڑے. اگر دل کی گہرائی سے فضل الہی اور آپ یہ مان لیں، تکبر آ سکتا؟ تکبر کی جو بنیاد ہے وہ یہاں سے تو میں کوئی ھذا من فضل ربی. بار بار میں آپ اس کو اپنی زندگی میں کہیں، دل میں اتارنے کی کوشش کریں اور اللہ سے مانگیں. نمبر 2، لیبلونی. اللہ اکبر. عربی میں ایک محاورہ ہے کہ بادشاہوں کی گفتگوؤں کی بادشاہ ہوتی ہے. بادشاہوں کی گفتگو کی بادشاہ ہوتی ہے. کیا مطلب؟ انسان جتنا بڑا ہو اس کی گفتگو اتنی بڑی ہوتی ہے، گفتگو سے بندہ بنتا ہے. انبیاء، ان کی گفتگو، جن کو اللہ نے چنا تاج نبوت کے لیے، تو ان کی گفتگو بھی تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی حیثیت کے مطابق ہو. دوسری بات کیا فرمائی؟ لیبلونی. ایک ایک سبق اللہ جانے کتنا بڑا. اللہ مجھ نالائق اور آپ سب کو، ہمارے کنبوں کو، امت کو یہ سبق دے دے. بڑی خرابیاں مٹ جائیں اگر ہم صرف یہی الفاظ اور ان کے معانی اپنی زندگی میں جما لیں. لیبلونی. اللہ نے یہ جو فضل مجھ پر کیا، کیوں کیا ہے؟ تاکہ وہ میرا امتحان ہو. ذہن جی یاد ہے اس سبق؟ ہم تو کہتے ہیں جب اللہ کی رحمت ہو جائے، پنجابی میں ہم چوڑے سے بازار سو. سب سے زیادہ جو مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں ہماری نعمتوں کے ملنے پر ہمارے ماں باپ اور بیوی بچے. کوئی نظر میں جچتا ہی نہیں. پگڑے ہیں ہم کہاں سے لائے؟ لائے نہیں، دیے گئے. اور کیوں دیے گئے ہیں؟ سب کو میرے ساتھ لیبلونی. امتحان کے لیے. امتحان اصل انعام تو امتحان کے بعد ہوتا ہے یا پہلے ہوتا ہے؟ یہ جو اللہ کا فضل ہوا ہے امتحان کے لیے ہوا ہے. یہ منزل نہیں، منزل اس کے بعد ہے. اور ہم یہیں پنکچر ہو جائے. پنکچر نہیں ہوتے، ٹائر بسٹ ہو جائے. لیبلونی. اور امتحان میں سوال کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ بات ہوئی نا کہ اتنی بات ہی ہر گوشے کے اعتبار سے، کیا کہتے ہیں صاحبان، سیلف ایکسپلینیٹری، خود بخود کھول رہی ہے. اشکر ام اکفر. اس امتحانی پرچے میں کوشچن کیا ہے؟ فضل الہی، شکر گزار ہے یا نہ شکر. اور یہ کوشچن سلیمان علیہ السلام نے سمجھا. آج تک اللہ کے فضل کے ساتھ یہ سوال میرے اور آپ کے سامنے ہے. تو تیسری بات، دوسری بات امتحان ہے. تیسری بات، امتحان کا سوال کیا ہے؟ اشکر ام اکفر. میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں. شکر کیا ہے؟ اچھی طرح میں آپ سنیں، خواہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. شکر نمبر 1، دل کی گہرائی سے فضل الہی سمجھے. بول رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. ابھی چاہے اللہ آواز بند کر.
بول رہا ہوں ان کے فضل و کرم سے، دل کی گہرائی سے، زبان سے اس بات کا اعتراف کر رب کریم آپ نے بولنے کی طاقت دی ہے، مجھ میں نہ تھی۔ نمبر 3، بولتے وقت کوئی بات ایسی نہ کرے جو ان کی ناراضگی والی۔ اللہ کی عطا کردہ اس قوت کو ان کی منشا کے مطابق، ان کی مشیت کے مطابق، ان کی چاہت کے مطابق استعمال کرے، انشاءاللہ خیر۔ شکر 3 طرح بنے، دل کی گہرائی سے اپنے کچھ نہ ہونے کا اور اللہ کی طرف سے سب کچھ ہونے کا اقرار، دل کی گہرائی، زبان سے اعتراف اور اعلان کرے، اور عطا کردہ نعمت کا استعمال کیسے کرے؟ جیسے ان کی پسند ہے۔ ہم نکفر اس کی تاریخ پہلو یا ناشکری کرتے ہیں، دل میں حنے خواہی آتی ہے، زبان سے میں بکتا ہے، استعمال میں اللہ کی نافرمانی میں اس کا استعمال کرتے، جیسے ہم کر رہے ہیں کہ وسائل کے ملنے سے دکھ کا سوال ہے، رونے کا سوال ہے، لیکن ہے اور کڑوا سوال ہے، نہایت کڑوا ہے۔ وسائل کے آنے کے بعد ہمارے گھروں میں دین کا درجہ بلند ہوا یا اونچا ہوا؟ نہ جوان لڑکیاں مان گئی ہیں، نہ لڑکے مان گئے، جوانوں نہیں، بڈھوں کا بیڑا کرتے، بڈھوں کا بیڑا کرتے، مگر بچے ہیں تھوڑے، اس طرح کندھوں کو جھٹکتے ہیں جیسے مغلیہ خاندان کا شہزادہ کہیں قبر سے اٹھ کے دوبارہ زندہ ہو، بھول گیا گاؤں کو، بھول گیا اپنے پستی کے زمانے کو، ہے ایسے بھی نہیں۔ اب چوتھی بات، نمبر 1 اللہ کا فضل ہے، نمبر 2 امتحان ہے، نمبر 3 پرچے میں سوال کیا ہے، نمبر 4 ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر کیا اس کے لیے کیا، اللہ محتاج اپنے لیے کیا، کیا ہوگا ایک مستقل موضوع ہے، اشارتاً سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، شکر کرنے سے نعمت کو بیڑیاں پڑ جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ نعمت پھر بھاگتی نہیں، جہاں شکر آیا نعمت جم گئی، جہاں ناشکری آئی فوراً سمجھ لیجیے یہ نعمت رہنے کے لیے جانے کی۔ شکر کا رانا صاحب پہلا فائدہ، شکر کرنے سے نعمت کو بیڑیاں سنگل پڑ جاتی، پھر جاتی نہیں انشاءاللہ۔ نمبر 2، شکر کرنے سے عطا کردہ اللہ کی نعمت میں اضافہ۔ نمبر 3، شکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی نعمت۔ نمبر 4، شکر کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ تو اللہ عذاب کیوں دے؟ جہاں شکر ہوگا وہاں عذاب نہیں ہوگا، اور جہاں عذاب ہوگا تو سمجھ لیجیے وہاں شکر میں کوتاہی ہے یا شکر نہیں۔ ہم کیوں مارے جا رہے ہیں؟ مارے جا رہے ہیں اچھے ہیں، اس طرح نماز پڑھیں، بچے لائٹیں بند کر، یہ عذاب نہیں تو رحمت ہے، ہماری کرتوتوں کی سزا ہے۔ تو شکر، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، شکر کا فائدہ مجھے ہے، ومن کفر
فإن ربی غنی کریم، جس نے ناشکری کی تو کیا اللہ تعالیٰ کے خلاف عزم اعتماد کا ووٹ آ جائے؟ سارے شکر گزار بن جائیں، اللہ کی بادشاہی میں کچھ اضافہ نہیں، سارے ناشکر ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں کچھ کمی نہیں۔ اور آخری بات، جب بھی اللہ مجھے آپ کو نعمت دے، نوٹ فرما لیجیے، گھروں میں جا کے بیان کیجیے، جب بھی اللہ نعمت دے یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، هذا من فضل ربی لیبلونی أأشکر أم أکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ اور صرف زبان سے نہ پڑھیں، دل کی گہرائی میں اس کو اتاریں اور اس کے مطابق نعمتوں کے ساتھ اپنی زندگی کے نقشوں کو ترتیب دے تو انشاءاللہ پھر نعمتوں کا پانا ہمارے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا سبب ہوگا، وگرنہ بہتر تھا کہ نعمتیں نہ ملیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نقش قدم پر اس بارے میں اپنی رحمت سے لائے۔